السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمده ونصلي على رسول کریم اما بعد. ان اللہ وملائکته یصلون علی النبی یا ایها الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللهم صل علی سیدنا مولانا محمد وعلى آلہ واصحابہ وبارک وسلم. اللهم صل وسلم وبارک علی سیدنا محمد النبی الامی وعلى آل محمد وعلى آله واصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته تسليما كثيرا كثيرا. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آل محمد الذي قرنت البركته بذاته ومحياه وتعطرت العوالم بطيب ذكره وريا. برادران تاریخ، اللہ تعالیٰ کا بے انتہا فضل و کرم کہ اس نے ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا اور ہمیں پیدا ہونے کا فخر عطا فرمایا. الحمدللہ یہ فخر رشک انبیاء نکلا. مزید برائے کرم ہوا کہ اس نے ہمیں اپنے اولیاء کے دامن سے وابستہ فرمایا، قرآن جیسی بیشبہ نعمت سے ہمیں سرفراز فرمایا اور رمضان کے مہینے میں ہم کو زندہ رکھا. تراویح سے اور روزے سے حتی المقدور اس کی قدر کرنے کی توفیق عنایت فرمائی. الحمدللہ یہ ہماری روز رمضان کی جو محفل ہماری جو ہو رہی تراویح کے بعد کچھ دیر ہم جو دین کو سیکھ رہے ہیں، سمجھ رہے ہیں، قرآن کو سمجھنے کی جو صحیح کر رہے ہیں، یہ علم حاصل کر رہے ہیں، یہ کوئی معمولی کام نہیں ہے. ہم اس کو اہمیت نہیں دینا بول کے نہیں، یہ کام بھی فرض کام کر رہے ہیں. ہم یہ بھی فرض ہے. ہم یہ جو سیکھ رہے ہیں، یہ جو ہم جو جان رہے ہیں، قرآن کو سمجھنے کی ہم جو کوشش کر رہے ہیں، یہ کام بھی ہم فرض کام کر رہے ہیں، نفل سنت نہیں، فرض ہے. کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اب تک ہم کو یہ معلوم تھا، حدیث پہلے سننے سے پہلے بتانے سے پہلے ہم تھوڑا سا یہ سمجھیں گے کہ اب تک ہم کو یہ معلوم تھا کہ اسلام میں دین میں 5 فرض ہے. 5 بھی نہیں، صرف 4 فرض ہے. کیونکہ ہم مسلمان الحمدللہ اللہ کے فضل سے مسلمان گھر میں پیدا ہوئے، تو ہم جب پیدا ہوئے، جب سے ہوش سنبھالے، جب سے ہم بولنا سیکھے، ہمارے ماں باپ ہمارے بڑے ہم کو کلمہ سکھا دیے. یہاں پہ ہم عربی پڑھنے کے لیے گئے سبائی مدرسے میں، وہاں پہ ہم کو 5 کلمہ طیب لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہم کو سکھا دیا گیا. تو یہ تو ہمارے اوپر فرض ہی نہیں ہے، سمجھ رہے ہیں. 4 فرائض ہے. ایک نماز پڑھنا 5 وقت، دوسرا رمضان کے روزے رکھنا مہینے میں 1 وقت، سال میں 1، تیسرا زکوٰۃ دینا، چوتھا حج کرنا. یہ فرض ہے، سمجھ رہے. اس کے علاوہ بھی ایک فرض اور ایک ہے جو ہم نہیں معلوم ہمارے کو، ہم کو معلوم ہی نہیں تھا کہ یہ بھی ایک فرض ہے بول کے. اللہ کا فضل ہوا کہ ہم کو جو ہے اسی صحبت سے ہم کو نوازا اللہ تعالیٰ نے، جن کی صحبت کے ذریعے ہم کو پتہ چلا کہ ایک فرض اور ایک ہے ہم پر جو اس کے تعلق سے پوچھا جائے گا، اور وہ فرض اگر ہم عمل کریں تو ہم اللہ کے منشا کو پورا کر سکتے. وہ فرض کو اگر ہم پورا نہیں کریں تو پھر ہم اللہ کے منشا کو پورا نہیں کر سکتے. ہمارے دنیا میں آنے کے مقصد کو ہم پورا نہیں کر سکتے جب تک کہ یہ فرض کو پورا نہ کریں. اور وہ یہ فرض ہے طلب العلم فریضۃ علی کل مسلمۃ و مسلمہ. علم کا حاصل کرنا ہر مسلمان مرد اور عورت پر فرض ہے. فرض ہے، یہ سنت نفل نہیں. جس طرح سے حشر کے میدان میں نماز کے تعلق سے پوچھا جائے گا، اسی طرح سے علم حاصل کرے نہیں کرے وہ بھی پوچھا جائے گا. قرآن کا علم نہیں، قرآن کے رموز کا علم نہیں کہ قرآن میں جو ہے سو اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے، کہ جو ہے سو اس کو کس طرح سے جو ہے سو اس کے قاعدے گرامر کے حساب کا نہیں. قرآن کا علم نہیں. الف پہلے آ گیا، الف لام اگر آ گیا تو جو ہے سو میں نے کیا پہ وہ پہلے آ گیا تو جو ہے سو قسم کی جو ہے سو بات آ جاتی، وہ بیچ میں آ گیا تو اور بول کے میں نے آ جاتے. یہ علم نہیں. احادیث کا علم نہیں جس سے جو ہے سو مسائل حل کیے جاتے ہیں. یہ علم کے تعلق سے اللہ تعالیٰ نہیں پوچھیں گا. یہ علم بھی حاصل کرنا ہے، اس سے ہم کو عمل کرنے میں آسانی ہوتی ہے. مگر اللہ تعالیٰ اس کے ہاتھ سے جو ہے سو ہم کو پیدا نہیں کرا. اس کے ذریعے سے ہم کو اس کا منشا کو پورا کرنا ہے.
قرآن اور حدیث سمجھ کر ہم اس کے منشا کو پورا کرنا ہے، تو اللہ تعالیٰ جو ہے سو پوچھیں گے میرے وہ علم حاصل کرا نہیں جو میرے منشا کو پورا کرنے والا تھا، تو ہم پہ فرض ہے۔ اور آج شب قدر کی رات ہے، جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شب قدر کو رمضان کے آخری دہے میں طاق راتوں میں تلاش کرو، تو 5 طاق راتوں میں سے آج ایک طاق رات ہے، تو ہو سکتا ہے آج شب قدر ہو، تو ہم شب قدر میں فرض کام کر رہے ہیں، کوئی سنت نفل کام نہیں کر رہے، فرض ہے علم حاصل کرنا۔ تو علم کیا ہے؟ اب جو طلب العلم فریضۃ علی کل مسلمۃ و مسلمہ کی جو حدیث پاک ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو علم فرض کرے، کون سا علم فرض کرے؟ اگر ہم تاریخ پہ جو تھوڑا سا غور کریں تو ہم کو پتہ چلتا کہ جو اس وقت جس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرض کیا علم کا حاصل کرنا، اس وقت عرب کی دنیا میں صرف 3 علوم کی دھوم تھی، 3 علوم تھے دنیا میں۔ ایک تھا شاعری کا علم، شاعر بڑے بڑے شعراء ہوتے تھے جو اپنے اشعار کے ذریعے سے لوگوں کو اپنی بات پہنچاتے تھے، لوگوں تک اپنی بات پہنچاتے تھے اشعار کے ذریعے، اور جو جتنا بڑا شاعر ہوتا اس کی اتنی بڑی عزت ہوتی تھی، جو جتنا بہترین شعر کہتا اس کو اتنی ہی جیسے عزت سے دیکھا جاتا تھا۔ اور دوسرا علم تھا علم نجوم، ستاروں کا علم، نجوم جادو کا علم تھا، اور ایک علم تھا وہ تھا دین کا علم۔ تو اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کون سا علم فرض کریں گے؟ دین کا علم فرض کرے، کیونکہ قرآن مکمل طور پہ نازل نہیں ہوئی تھی، قرآن مکمل نازل نہیں ہوئی تھی، ابھی قرآن مکمل طور پر اللہ تعالیٰ کی وحی بند نہیں ہوئی، وحی کا نزول جاری تھا۔ اس وقت ہی اللہ کے رسول بولے طلب العلم فریضۃ، علم کا کرنا ہر مسلمان مرد اور عورت پر فرض ہے۔ علم کس کو بولتے ہیں وہ بھی جاننا، سمجھنا، کیونکہ یہ جو فرض ہے اسی کے ذریعے ہم اللہ کے منشا کو پورا کر سکتے، نہیں تو نہیں کر سکتے۔ اللہ کا منشا کیا ہے؟ اللہ کا منشا یہ ہے کہ حدیث قدسی ہے جس میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا کہ میں ایک چھپا ہوا خزانہ تھا، مجھے اپنے آپ سے محبت ہوئی کہ میں پہچانا جاؤں، تو میں نے خلق کو پیدا کیا، میں نے مخلوق کو پیدا کیا۔ اللہ کیا چاہ رہا؟ کہ وہ پہچانا جائے۔ اللہ کا منشا کیا ہے؟ کہ وہ پہچانا جائے۔ مخلوق کو پیدا کرا، جو تخلیق کرا مخلوق کو، کائنات کو جو بنایا، انسان کو بنایا، آسمان بنایا، زمین بنایا، سمندر بنایا، پہاڑ بنایا، جھاڑ بنایا، جھمولے بنایا، جانور بنایا، جن بنایا، فرشتے بنایا، شیطان بنایا، انسان کو بنایا، ساری کائنات کی جیسے تخلیق کرا، کیوں کرا؟ کہ وہ پہچانا جائے، وہ جانا جائے، پہچانا جائے۔ اپنی پہچان کے لیے کائنات کی تخلیق کرا۔ تو کسی چیز کو ہم پہچاننے کے لیے سب سے پہلے اس کا ہمارے پاس علم ہونا پڑتا۔ جب علم کے معنی جانتا پن، علم کے معنی جانتا پن، جاننا، علم کے معنی جاننا۔ جب تک ہم کسی کے بارے میں جانتے نہیں، ہم اس کو پہچان نہیں سکتے۔ مثال کے طور پہ کرسی ہے، ہم کو معلوم ہے کہ کرسی جیسے کیسی رہتی، 4 پیرا رہتے، 2 ہاتھ رہتے، بیٹھنے کے لیے جیسے جگہ رہتی، پھر پیٹھ کو جیسے ٹیکا لینے کے واسطے پیچھے کے جیسے اسے میں وہ رہتا۔ وہ چیز کو ہم جانتے کہ کرسی کیسی رہتی، کرسی کا علم ہے ہمارے پاس۔ اگر ہم کو کہیں پہ بھی روڈ پہ دکھو یا پھر ہم کہیں پہ بھی گئے، وہاں پہ رکھی ہوئی ہے کرسی، تو ہم پہچانتے کہ کرسی ہے، یہ کرسی ہے، بلکہ ہم پہچان لیتے۔ ویسے ہی اللہ کا علم ہونا ہمارے کو، اللہ کو ہم جاننا، اللہ کو ہم جانے تو ہم اللہ کو پہچان سکتے۔ اللہ کو اگر ہم نہیں جانے تو ہم اللہ کو کیسا پہچانیں گے؟ پھر اللہ کے منشا کو کیسا پورا کریں گے؟ پھر ہمارے پیدا ہونے کا مقصد پورا نہیں ہو رہا، ہم ناکام جاتے پھر یہاں سے۔
تو علم حاصل کرنا، جو جانتا ہے اللہ کو، جو پہچانتا ہے اللہ کو، ان کی صحبت میں بیٹھنا، ہم ان کی صحبت میں بیٹھنا، وہ علم حاصل کرنا، علم حاصل کر کے اللہ کو جاننا، پہچاننا، جانے پہچانے تو پھر اللہ کو جو ہے سب کامیاب، ہم دنیا سے کامیاب ہو کے جا سکتے. اور انسان کو اللہ تعالیٰ اپنی فطرت پہ پیدا کرا، اپنی فطرت پہ پیدا کرا. جیسا اللہ تعالیٰ کیا بولا، میں ایک چھپا ہوا خزانہ تھا، مجھ کو اپنے آپ سے محبت ہوئی کہ میں پہچانا جاؤں، تو میں نے خلق کو پیدا کیا. پہچاننا جانا، اللہ کی کیا خواہش ہوئی کہ وہ پہچانا جائے. تو ہمارے اندر بھی جیسے یہ خواہش رہتی کہ ہم پہچانے جائیں. ہمارے اندر بھی ہر انسان کے اندر یہ خواہش ہوتی ہے کہ لوگ مجھے پہچانے، میری تعریف کرے. ہر انسان کے اندر یہ ہوتا ہے، یہ فطرت ہے، یہ ہر انسان کے اندر ہوتا ہے. کوئی انسان ایسا نہیں ہے کہ جیسے یہ بول دے کہ جیسے میری یہ خواہش نہیں ہوئی، میرے کو نہیں پہچانے بولے. ہر انسان کی خواہش ہوتی ہے کہ لوگ مجھے پہچانے، میری تعریف کرے. تو اللہ تعالیٰ بھی جیسے یہی چاہ رہا کہ وہ بندے، انسان، مخلوق میرے کو پہچانے اور میری تعریف کرے. خالی جاننا نہیں ہے، اللہ کو پہچان کے پھر اس کی تعریف کرنا، تو اللہ تعالیٰ خوش ہوتا. مثال کے طور پہ اب ہم ہی چاہے، اگر کوئی ہم جیسے ہماری تعریف کر رہا، 10 لوگوں میں بیٹھے ہوئے ہیں، 10 لوگوں میں اگر کوئی ہماری اگر تعریف کر رہا تو ہمارا سینہ پھول جاتا خوشی سے. اور جو تعریف کر رہا اس کو جو ہے سو بازو بٹھا لیتے، اس کو بہت وہ کرتے، اس کی جو ہے سو اب اس کو جو ہے سو اس میں لگ جاتے ہیں، ہم اس کو خوش کرنے میں. جو ہماری تعریف کرا، بہت اچھا کرا بھائی، بہت اچھی بات بولا میرے بارے میں. کھلا نہیں بولتے، مگر اس کو جو ہے سو بسکٹ کھلاتے، چائے پلاتے، اچھی جگہ بٹھا کے اچھا جیسے کھانا جیسے اگر نہیں کھا رہا تو ہاتھ سے ڈال کے کھلاتے. جو تعریف کر رہا ہماری، تو ہم اللہ کی اگر تعریف کریں تو اللہ تعالیٰ ہمارے کو قریب نہیں کرتا، ہم اللہ کے قریب نہیں ہوتے. تو پھر تعریف کرنا ہم اللہ کی تعریف کب ہوتی، کسی کی تعریف کب ہوتی؟ اور تعریف ہوتی 2 طریقے سے ہوتی، ایک بغیر جانے کی ہوتی، ایک جان کے ہوتی. ایک بغیر جانے کی ہوتی اور ایک جان کی ہوتی ہے تعریف. اور جو جاننے کی ہوتی ہے تعریف، پہچان کر جو تعریف ہوتی ہے وہ قابل قبول ہوتی ہے. بغیر پہچانے کے تعریف کرے تو ناقابل قبول ہے. مثال، ایک گاڑی کے بائک میکینک ہے بہترین، 10 لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، اس میں ایک میکینک ہے امجد صاحب، بہترین بائک میکینک ہے امجد صاحب. وہ 10 میں سے ایک جنے امجد صاحب کو پہچانتے ہی نہیں، مگر تعریف کر رہے ہیں امجد صاحب ایسے بہترین بائک میکینک ہے، ایسے ہے ایسے ہے ایسے ہے. امجد صاحب کیا بولتے ہیں، ارے میں اس کو کبھی دیکھا نہیں، میں اس کو نہیں پہچانتا نہیں، پھر میری تعریف کیسا کر رہا، میرا فن نہیں دیکھا انہیں، میرا کمال نہیں دیکھا. بغیر میرا کمال دیکھے کہ، بغیر میرا جو ہے سو فن دیکھے کہ کیسا تعریف کر رہا بھائی، قبول کرتے اس کی تعریف. میں دیکھا کہ نہیں میں کیسا جیسے بائک بناتا ہوں، سو میں کتنی دیر میں کام کرتا ہوں، کیسا کام کرتا ہوں، میرا کام کرنے کا انداز کیا ہے، انہیں دیکھا ہی نہیں کبھی، کیسا تعریف کر رہا ہوں انہیں، قابل قبول نہیں ہے. وہی دوسرا شخص اگر جو امجد صاحب کو جانتا، انہیں کیا کرتا، پہلے امجد صاحب کو بتاتا یہ امجد صاحب ہے، انہوں بائک میکینک ہے، انہوں جیسے ان کے پاس یہ فن ہے، ان کے پاس یہ ہے، ان کے پاس یہ ہے. تو امجد صاحب کیا ہوتے ہیں، خوش ہو جاتے، سینہ پھول جاتا، ہاں انہیں میرے کو جانتا پہچانتا. تو اس کی تعریف کو قبول کرتے، اس کی تعریف کو قبول کرتے. اللہ تعالیٰ کی ہم تعریف کر رہے، سبحان اللہ بول رہے، الحمدللہ بول رہے، مگر جان کے بول رہے، اللہ کو پہچان کے بول رہے، یا خالی بول رہے سب جنے تعریف کرو، بولے تعریف کر دینا ہمارا کام ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ الحمدللہ 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 الحمدللہ. اللہ کے پاس قابل قبول نہیں ہے. پہچان کے اللہ کو تعریف کرنا، اللہ کو پہچان کے تعریف کرے تو اللہ کے پاس قابل قبول ہے. ہم دنیا میں جیسا ہماری اگر کوئی تعریف کر رہا، ہمارے کو بغیر پہچانے کے تعریف کر رہا تو ہم قبول نہیں کر رہے، تو اللہ تعالیٰ قبول کرتا. بغیر اس کو پہچانے کے اس کی تعریف کرے تو نہیں کرتا. بتا رہا تو جیسا قبول نہیں کر رہا، نہ تو جو بغیر جانے کے جو تیری تعریف کر رہا
جیسا تو قبول نہیں کر رہا اس کی تعریف کو، ویسا میں بھی نہیں کرتا. تو میرے کو بغیر جانے کی تعریف کر رہا میری، میں کیسا ہوں تو تیرے کو نہیں معلوم. تو دیکھا کہ نہیں میرے کو پہچانا ہی نہیں، جانا ہی نہیں میں کیسا ہوں. پھر میری تعریف کس بیس پہ کر رہا، تو کس بنیاد پہ میری تعریف کر رہا؟ قابل قبول نہیں ہے وہ. ہم زندگی بھر جیسے سبحان اللہ بول دیے، اللہ کے پاس قبول نہیں ہے. مگر اللہ کو پہچان کے جان کے ایک وقت سبحان اللہ بولے کامیاب ہے. ایک وقت بول دیے سبحان اللہ جان کے پہچان کے، جیسا انہیں ہے سبحان ویسا سبحان ایک وقت بول دیے، ہم کامیاب ہیں. ہم بغیر جانے کے بغیر پہچانے کے اللہ کی جیسے تعریف کر رہے ہیں، نہیں ہوتا. اللہ کے پاس قابل قبول نہیں ہے وہ. تو اللہ کو پہچاننا ہے تو علم حاصل کرنا، اور یہ فرض ہے ہمارے پر. اللہ تعالیٰ حشر کے دن پوچھیں گا میرے محبوب جو سنا تم پر علم فرض کر کے آئے تھے، تم علم حاصل نہیں کرے. اور دین کا علم صرف اللہ والوں کے پاس ملتا ہے، صرف اللہ والوں کے پاس ملتا ہے. تو اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے میری امت کے علماء بنی اسرائیل کے انبیاء کے برابر ہے. علماء بولے تو ہم یہ علماء سمجھ رہے ہیں، یہ علماء تو اس وقت تھے ہی نہیں. جامعہ کے علماء سمجھ رہے ہیں ہم، جامعہ کے علماء تو اس وقت تھے ہی نہیں. جامعات ہی نہیں تھا جب. پھر کون سے علماء بولے؟ اللہ کے رسول جو دین کا علم رکھتے، جو دین کا علم رکھتے وہ علماء کا جیسا ذکر کرے. اور دین کا علم اللہ والوں کے پاس ہے. اللہ والوں کی صحبت میں بیٹھنا، علم دین حاصل کرنا. علم دین حاصل کرے تو اللہ کو پہچان سکتے، پہچان کے اس کی تعریف کر سکتے کہ اللہ تو ایسا ہے. مالک ہے تو کیسا مالک ہے، رب ہے تو کیسا رب ہے، ستار ہے پردہ پوشی کرتا ہے ہمارے عیبوں کی تو کیسا پردہ پوشی کرتا، رحمان ہے تو کیسا رحمان ہے، رحیم ہے تو کیسا ہے رحیم، کیسا رحم کرواتا ہمارے اوپر. علم دین اگر سیکھے تو ہم آپ یہ معلوم ہوتا. جب تک علم دین نہیں سیکھے یہ ہمارے کو معلوم ہی نہیں ہوتا. تو علم دین کے لیے ہم کو صحبت اولیاء ہونا، اولیاء کی صحبت میں ہم بیٹھنا، ان کے سامنے جانو ادب طے کرنا، ان کی صحبت میں رہنا. جتنا موقع ہم کو مل سکتا ہے ان کی صحبت میں ہم رہے تو ہم کو جیسے علم دین حاصل ہوتا، تو ہم اللہ کو جان سکتے، پہچان سکتے. پھر ویسی تعریف کر سکتے ہیں ہم اللہ کی جیسا اللہ چاہ رہا بندوں سے. جیسا ہمارا منشا کیا رہتا، ہماری جو تعریف کر رہا، ہمارے جان کے تعریف کرنا تو ہم خوش ہوتے، ہمارے پہچان کے تعریف کرنا یعنی ہمارے اندر جو خوبی ہے وہ خوبی کو جو جان کے پہچان کے تعریف کرا تو ہم خوش ہوتے. ہمارے اندر کی خوبی کو بغیر جانے کے اگر تعریف کرا تو ہم خوش ہوتے ہی نہیں. ارے اس کو معلوم ہی نہیں میں کیا ہوں بول کے بولتے. تو اللہ تعالیٰ کو بھی اگر ہم جان کے پہچان کے اگر اس کی تعریف کریں تو انہیں بھی خوش ہوتا، خوش ہو کے جیسا اپنے خاص لوگوں میں شامل کر، خاص بندوں میں شامل کر لیتے. جیسا ہم ہماری جو تعریف کریں تو اس کو ہم خاص کر لیتے، ویسے ہی اللہ تعالیٰ بھی ہم کو خاص کر لیں گا. جب دنیا میں خاص کر لیا تو آخرت میں چھوڑتا، آخرت میں بھی جیسے خاص الگ بلا لیتا. حشر کے دن اپنے عرش کے سائے میں جیسے جگہ دیتا، نام اعمال ہم کو سیدھے ہاتھ پہ ملتا. حوض کوثر پہ جیسے جام کوثر انشاءاللہ ہم کو نصیب ہوگا. پل صراط پہ ہم پلک جھپکتے ہی پار ہو جائیں گے. آخر میں جنت. کب؟ اس کو جان کے پہچان کے اس کی تعریف کرنا، اس کے قریب ہونا، اس کے خاص بندوں میں شامل ہونا تو ہوتا. نہیں ہم پریشان رہیں گے اس دن. ہم اللہ کے خاص ہونا ہے، اللہ کے قریب ہونا ہے تو اس کو پہچاننا، اس کو جاننا کہ انہیں کیسا ہے. اور وہ جاننے کے لیے، پہچاننے کے لیے علم حاصل کرنا ہے. اور علم کا حاصل کرنا فرض ہے. اور اگر کوئی بولا کہ جیسے علم کا حاصل کرنا فرض نہیں ہے تو یہ کافر ہے. یہ علم کا حاصل کرنا اگر فرض نہیں بولا تو یہ کافر ہے. جو حدیث کا انکار کرا انہیں کافر ہے. جو قرآن کی آیت کا انکار کرا انہیں کافر ہے. تو اس سے بچنا، علم حاصل کرنا، معلوم کرنا
ہم چھوٹے ہیں، 14 سال سے پہلے تک کا حساب کتاب ماں باپ کے اوپر ہے. بچے اگر 1-2 سال میں بچے کا انتقال ہو گیا تو کوئی بات نہیں. 11 سال 12 سال کی عمر میں اگر انتقال ہو گیا، اگر بچہ کچھ گناہ کرا ایسا کچھ کرے ہوا ہے تو اس کا وبال ماں باپ پہ ہے. 14 سال کے بعد ماں باپ پہ سے ہٹ جائیں گا، ماں باپ کو بھی سزا ملیں گی مگر کم. 14 سال کے بعد بچہ ہماری خود ذمہ داری ہے. جیسا ہی نماز فرض بھی ہم پر، علم بھی حاصل کرنا فرض ہو گیا. 14 سال کے بعد علم دین حاصل کرنا. اور ایسا کچھ نہیں ہے کہ جیسے یہ عمر میں علم حاصل کرنا 10 سال کی عمر میں حاصل کرنا 15 سال کی نہیں. اللہ کے رسول وہ بھی فرما دیے علم حاصل کرو ماں کی گود سے خبر کی گور تک، یعنی پیدا ہونے کے بعد سے مرے تک، جب تک حیات ہے اس وقت تک علم حاصل کرتے رہو. اتنا علم ہے، علم بہت ہے. ایسا نہیں کہ جیسے خالی اتنا علم حاصل کر لیے ختم نہیں. زندگی بھر ہم طالب علم رہنا ہے. ہمارے ٹیچر نہیں بننا ہے، طالب علم ہی رہنا ہے زندگی بھر. اتنا علم ہے، اتنا علم ہے، علم کی انتہا نہیں ہے. ایک واقعے سے ہم جیسے سمجھ سکتے علم کتنا ہے اللہ کا. قرآن کے واقعے سے، قرآن میں جیسے موسیٰ علیہ السلام اور خضر علیہ السلام کا واقعہ ہے. موسیٰ علیہ السلام، خضر علیہ السلام، اللہ تعالیٰ موسیٰ علیہ السلام بولے کہ میں پیغمبر ہوں، میرے تعین کسی اور کو ہے کیا؟ کہ اللہ سے سوال کرے تو اللہ تعالیٰ جیسے بولا ہے فلاں جگہ پہ جاؤ، میرا ایک بندہ ہے خضر، اس کے پاس تمہارے سے زیادہ علم ہے. پہنچے، پورے واقعات طویل ہے وہ. تو موسیٰ علیہ السلام جیسے خضر علیہ السلام سے پوچھے کہ خضر علیہ السلام آپ کے پاس اللہ کا کتنا علم ہے؟ آپ کے پاس اللہ کا کتنا علم ہے؟ تو آپ جیسے دیکھے تو سمندر کے کنارے تھے، تو ایک چڑی جو ہے سو سمندر میں جو ہے سو منہ ڈال کے پانی پی کے نکالی. سمندر میں چونچ ڈالی، اپنی چونچ ڈال کے پانی پی کے اڑی. تو پوچھے کہ وہ چڑی کتنا پانی لی ہوں گی سمندر میں سے؟ کتنا لی ہوں گی؟ خطرہ. اتنا ہی علم اللہ کا میرے پاس ہے. سمندر کا جتنا علم ہے وہ اللہ کا علم ہے. خضر علیہ السلام کے پاس کتنا ہے؟ چوڑی کا اتنا ہی ہے. اتنا ہی علم ہے میرے پاس. بولے تو اتنا علم ہے اللہ کا، ختم ہی نہیں ہوتا اللہ کا علم. اس لیے اللہ تعالیٰ بولا اگر جیسے جھاڑوں کو تمام جھاڑوں کو اگر قلم بنا دے اور 7 سمندر کو جیسے سیاہی بنا دے اور محبوب میرے اگر جیسے کوئی تعریف لکھنا شروع کرے تو جیسے سمندر ختم ہو جائیں گے مگر میری تعریف ختم نہیں ہوتی. اور اتنے ہی سمندر اور لا لیں تو بھی جیسے میری تعریف ختم نہیں ہوتی، میرے بارے میں لکھنا ختم نہیں ہوتا. اتنا علم ہے اللہ کا. وہ علم حاصل کرنا ہے، ہم اس راہ میں رہنا ہے ہمارے کو، تو ہم کامیاب ہو سکتے ہیں. ہمارا آنے کا، دنیا میں آنے کا مقصد پورا ہو سکتا. نہیں تو پھر جیسے ہم ناکام، کھیل تماشے کے جیسے ایسے آئے بولے ایسا ہو جائے. یہاں پہ ہم ٹائم پاس کرنے نہیں آئے، اللہ کو جاننے کے لیے، اللہ کو پہچاننے کے لیے آئے. اس کو جاننا، اس کو پہچاننا، پہچان کے ہم چلے گئے تو ہم کامیاب ہیں، نہیں تو پھر ناکام. انشاءاللہ اللہ زندہ رکھے، توفیق دے. اور پھر کبھی موقع ملا تو ہم کچھ اور سمجھنے کی کوشش کریں گے. اپنی بات کو ختم کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ جو کچھ کہا گیا اور سنا گیا اس پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرما. سامعین کو اس سے قبول عطا فرما، ہر دو کے عمل میں اخلاص عطا فرما، اس میں تیری رضا شامل حال فرما. ہمارے پیر کی، ہم کو ہمارے پیر کو دونوں عالم میں معزز ممتاز رکھ. ان کے عمر اقبال میں ترقی عنایت فرما، ان کے درجات کو بلند فرما، ان کی دلی مرادوں کو پورا فرما، ان کے علمی روی فیضان سے ہمیں مالا مال فرما. واسطہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللهم صل علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.